یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھیں کیا خیانت کر رہی ہیں، کس کی بیٹی کو دیکھ رہا ہے، کس کی بیوی کو دیکھ رہا ہے، کس کے گھر میں جھانک رہا ہے، کس کے شہر میں کھڑکی کھول کر کے دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، تیری آنکھیں خیانت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، پتہ چل گیا آنکھیں بھی خیانت کرتی ہیں۔ کیوں؟ کس کی خیانت کیا؟ رب کی۔ رب نے کہا نگاہیں نیچی کر، آنکھ بند کر لے، لیکن آنکھ کھول کے دیکھ رہا ہے۔ تو اس امانت داری اور وفاداری مسلمانوں اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے امانت دار بنو، رسول کے امانت دار بنو، اپنے ملک کے امانت دار بنو، اپنے ملک کے باشندوں کے امانت دار بنو، اپنی بیوی کے لیے امانت دار بنو، اور اپنی اولاد کے لیے بھی امانت دار بنو، اپنی مسجد کے لیے، اپنے جماعت کے لیے امانت دار بنو۔ جہاں امانت داری ختم ہوتی ہے وہاں برائیوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ منافقوں کی بڑی علامتیں کتنی ہیں دوستو؟ 4۔ امانت میں خیانت، اللہ اکبر، وعدہ خلافی، دیکھا تو امانت، اذا حدث کذب، جھوٹ بولنا، واذا خاصم فجر، اور جیسے کسی سے لڑتا ہے تو گالی گلوچ پر اترا۔ اسی لیے دعا مانگتے تھے اللہ رسول، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال الا لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا دین له، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ علماء کرام، صدر اجلاس، تمام بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہماری دینی اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انفال کی ایک آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اور مسند احمد بن حنبل اور شعب الایمان للبیہقی کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، جس حدیث کو خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا، قلما خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال الا لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ یہ دو جملے کی حدیث ہے۔ آج انشاءاللہ اس مجلس میں اللہ جو ہمیں توفیق دے گا، اختصاراً اسی آیت اور اسی حدیث پر گفتگو کریں گے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، آج دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ فساد اور بگاڑ کا سبب ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان بنے ہیں۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری،
زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، ہے برکت ارض و سما خلافت تیری۔ دعوت دو طرح کی ہوتی ہے، دو طرح کی، ایک ہے قولی دعوت اور ایک ہے عملی دعوت۔ ہم قولی دعوت یعنی اپنی زبان سے اسلام کی دعوت دیتے دیتے تو ایک بہت عرصہ گزر گیا، لیکن جہاں اس زبان سے لسانی دعوت ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ عملی دعوت ضروری ہے۔ سمجھو دوستو، عملی دعوت۔ آج ہماری بہت ساری ناکامی کا سبب کیا ہے؟ صرف دعوت کس کی رہ گئی ہے؟ اسلام اور زبان سے، لیکن عملی دعوت نہیں دی جا رہی ہے۔ اور میں نے ایک واقعہ بتایا، آج سے تقریباً سال بھر قبل ہم لوگوں نے پڑھا ہوگا واٹس ایپ پر، کوئی بہت پرانا تجربے کار ایک سپریم کورٹ کا جج تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان میں کسی علاقے میں کسی نے نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی اور بڑا خونریز معاملہ ہو گیا، تو اس وقت کی بات ہے۔ بہت اچھی بات کہی اس تجربے کار جج نے، کہا مسلمانوں تم رسول کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، قرآن کی توہین کی جاتی تو اس کے لیے ملک کو آسمان پر اٹھا لیتے ہو، لیکن اگر ہماری بات مان لو وہ یہ کہ اب زبانی دعوت سے زیادہ تم اپنے آپ کو چلتا پھرتا محمد بنا لو اور چلتا پھرتا قرآن بنا لو، زبان سے دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مسلمان اسلام کے لیے تو جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن خود اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر! مسلمان اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا مسلمانوں اب تم اسلام کے لیے، قرآن کے لیے اگر گستاخی کی تو جان دینے کے لیے تیار ہو، اچھا اب یہ سب چھوڑ دو، صحیح معنی میں چلتے پھرتے قرآن ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو، کبھی تمہیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، یہ برکت ارض و سما ہے خلافت تیری۔ دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان بنیں۔ اسلامی تعلیمات، اسلامی خوبیوں میں سے میں نے ایک مسئلہ آج اٹھایا ہے، دو مسئلے جو جس پر اسلام کی بنیاد و دار و مدار ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کی قسم 8 سال کے تھے تب سے نبی کی خدمت کر رہے ہیں۔ کتنے سال کے؟ 8 سال کے تھے، چھوٹے سے بچے، نبی علیہ السلام کی خدمت شروع کیا۔ کہتے ہیں خادم تو 10 سنوات، 10 سال ہم نے نبی کی خدمت کیا، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا خاتم رسول۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا قلما خطبنا، نبی علیہ السلام جب بھی کوئی خطبہ دیتے، منبر پر چڑھے، آپ جب بھی خطاب کرتے، خطبہ دیتے تو کہتے ہیں کوئی بھی ٹاپک ہو، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، عذاب قبر کا، عذاب نار کا، اصل ٹاپک تو رہتا، لیکن اس خطبے میں ایک چیز برابر بیان کرتے، کیا؟ اے ہمارے امتیو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، جب تک امانت دار نہیں بنو گے تمہارا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا۔ امانت دار، لا ایمان لمن لا امانت لہ، تمہارے ایمان کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ تم امانت دار نہ بن جاؤ۔ نمبر 2، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور تمہارا دین اسلام بھی اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وعدہ پورا کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں
اس حدیث کو، ان دونوں چیزوں کی اتنی اہمیت، امانت داری اور وفاداری، مسلمانوں اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے امانت دار بنو، رسول کے امانت دار بنو، اپنے ملک کے امانت دار بنو، اپنے ملک کے باشندوں کے امانت دار بنو، اپنی بیوی کے لیے امانت دار بنو، اور اپنی اولاد کے لیے بھی امانت دار بنو، اپنی مسجد کے لیے، اپنے جماعت کے لیے امانت دار بنو۔ جہاں امانت داری ختم ہوتی ہے وہاں برائیوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی مختصر حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، پوری 23 سالہ زندگی میں ہمارے جماعتی بھائیوں ذرا یاد رکھو، اللہ کے رسول نے کتنے سال نبوت کی زندگی گزاری؟ 23 سال، 23 ایئرس۔ پھر اس میں 13 سال مکی زندگی غیر قوم کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اور آخر میں 10 سالہ زندگی کس کے ساتھ گزری؟ مدینے میں اہل ایمان کے ساتھ۔ پورے 23 سالہ زندگی میں آپ حضرات جانتے ہیں، حج بخاری اور مسلم کی روایت، حجۃ الوداع کا موقع تھا، جمعے کا دن ہے، عرفات میں وقوف کیے ہوئے ہیں، آپ اونٹنی پر سوار تھے اور جبرائیل امین آیت لے کر کے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج تمہارے دین کو ہم نے پورا کر دیا، اور ہمیں جتنا فضل و کرم کرنا تھا سارے انعامات سے ہم نے تمہیں مال کر دیا، اور اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین تمہارے لیے پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا بتائیں، غار حرا سے اسلام شروع ہوا مکی زندگی میں، اور عرفات کے میدان میں اسلام کی تکمیل ہوئی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، ہم نے 23 سالہ 23 سال محنت کر کے ہم نے جو اسلام پھیلایا ہے، لوگوں کو اخلاق سکھلایا، لوگوں کو امانت دار بتایا، لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی تعلیم دی، ہم نے انسانیت سکھلائی لوگوں کو۔ پورے 23 سالہ زندگی میں ہم نے جو تعلیمات دیں، اول ما یرفع من هذه الامت الامانہ، اول ما یرفع من هذه الامت امانہ۔ تو 23 سالہ زندگی میں جو میں نے قربانی دے کر کے دین پھیلایا، اپنے ساتھیوں کو شہید کروایا، ہم نے ہجرت کیا، لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، جس دین کو اتنی قربانیاں دے کے ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے پھیلایا ہے، سب سے پہلی دین کی چیز اگر چھوڑو گے تو امانت داری ہوگی۔ امانت داری سب سے پہلے پورے دین اسلام کے اندر سب سے پہلے جو چیز چھوڑو گے کیا ہوگی؟ وہ امانت داری ختم ہو جائے گی۔ اور جب امانت داری ختم ہو گئی، ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایک دیوار ہے، دیوار کی ایک ٹائل نکالنے کے لیے کہا جائے تو گھنٹے لگیں گے، کیا خیال ہے؟ کتنے لگیں گے؟ گھنٹے لگیں گے، پھر ہتھوڑا ماریں گے، اور اینٹ نکالنے کے لیے کہیں تو 2 گھنٹے لگیں گے، پہلی اینٹ۔ لیکن ایک اینٹ نکالنے کے بعد آٹومیٹک ساری اینٹیں خود نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اسلام کی دیوار، ایمان کی دیوار جو بنیاد تھی مضبوط، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے اگر چھوڑو گے تو امانت داری ہوگی۔ جب امانت داری گئی تو اب دین کی ایک ایک چیز چھوڑنا شروع کر دیا۔ اب دین مسلمان چھوڑنا شروع کر دے گا۔ ابتدا کہاں سے ہوگی دوستو؟ امانت داری سے۔ تو امانت داری بہت ضروری چیز ہے۔ اب یہاں ذرا اختصاراً سمجھیں، امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں دوستو، امانت آپ بتا سکتے ہیں؟ امانت عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، اپنی کچھ بیوی کے سونے زیورات ہیں یا کیش ہو، ہم قاضی صاحب کو دے دے، بھائی میں جا رہا ہوں 1 مہینے کے لیے، امانت رکھ لے، اس کو ہم امانت کہتے ہیں۔ نہیں دوستو، یہی مطلب سمجھو امانت کا مطلب۔
امانت غور سے سمجھو، امانت کہتے ہیں ہر وہ ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے، کسی کمپنی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، مسجد کے ٹرسٹ، دکان کمپنی والے کے طرف سے، مدرسے والوں کے طرف سے جو ذمہ داری آپ پر ڈال دیا جائے، اسی ذمہ داری کا نام کیا ہے؟ امانت ہے۔ اسی لیے ہر انسان پر دو قسم کی امانتیں ہیں، ایک امانت جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور دوسری امانت جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دونوں قسم کی امانتیں ادا کرنے والا بنائے۔ نبی علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا کیا؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها۔ اے لوگوں، ہم نے امانت پیش کیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی امانت پیش کیا، کس کے اوپر؟ ساتوں آسمان پر امانت پیش کیا۔ آسمان نے کہا اللہ میں یہ امانت نہیں قبول کر سکتا، کسی اور کو دے دے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا، پہاڑ نے بھی کتنا مضبوط ہے، ایک پہاڑ توڑنا ہو تو مشینیں آتی ہیں، لیکن امانت اٹھانے سے اس نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اللہ نے زمین پر پیش کیا تو زمین نے کہا اللہ میں نہیں امانت آپ کی ادا کر سکتا، امانت کا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالیں۔ اور جب اللہ نے انسان کو دیا تو انسان نے کہا ہاں ہم قبول کرتے ہیں اللہ کی امانت۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پوری کائنات کی مخلوق نے امانت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب مٹی کے پتلے آدم کی اولاد کو کہا ہاں چاہیے ہم کو لائیے، وہ فوراً میری امانت قبول کر لیا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اب سوال اللہ کی کون سی امانت ہے؟ یہ 30 پارے کا قرآن اللہ کی امانت ہے۔ 23 سالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کیا ہے دوستو؟ امانت ہے۔ امانت ہمارے پاس، اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک حدیث سناتے ہیں اور بس سمجھ میں آ جائے۔ یہ 30 پارے کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کی سیرت اور سنت، جس کو احادیث کہا جاتا ہے، یہ دوست میرے بھائیوں کیا ہے؟ یہی امانت ہے۔ سب سے بڑی امانت ہمارے پاس 3 ہیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 نبی کی سنت، اور نمبر 3 نبی کی سیرت۔ یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان وحملها الانسان فابین ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما۔ انسان نے قبول کر لیا۔ اب ذرا سوچیں، نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر خاص طور سے آپ ماشاء اللہ مرکز بھی ہے، کس کا مرکز یہ؟ زندہ باد۔ مرکز بھی ہے تو مرکز اہل حدیث، تو کہیں ایسا نہ ہو امانت ہم گٹر میں ڈال رہے ہو۔ امانت، اللہ اکبر، سوچو کہیں ایسا نہ ہو امانت ہماری نیند میں جا رہی ہو۔ اللہ کی امانت، نبی کی امانت، کہیں ایسا نہ ہو ہم چند ٹکے میں بیچ دے رہے ہو۔ کون سا منہ دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اللہ کی امانت۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک حدیث اور بتاتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سنا ہوگا نبی علیہ السلام نے اونٹنی پر سوار، اور کہا جاتا ہے تقریباً کم سے کم 1,40,000 افراد تھے۔ کتنے بیٹے؟ 1 لاکھ، ماشاء اللہ، اتنے حج میں تھے۔ 1,40,000 حجاج تھے۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور کچھ فاصلے پر ایک آدمی کھڑا رہتا تھا کہ آپ کی بات سنے اور پیچھے والوں کو وہ، جیسے پرانے زمانے میں عیدگاہ میں یا جمعے کے دن پیچھے کھڑا اللہ تکبیر کہتا تھا، مکبر، یہ طریقہ تھا۔ اللہ اکبر۔
ساری چیزیں بیان کر دینے کے بعد اللہ نے فرمایا انکم تسألون عنی یوم القیامت فماذا تقولون. اللہ اکبر. اے میرے صحابیوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھے گا. اللہ اکبر. امانت داری. ذرا دیکھو، علماء کو بھی سوچنا چاہیے، ہم کو بھی سوچنا چاہیے، عوام کی بھی سوچنا چاہیے. امانت داری. آپ نے فرمایا اے لوگو انکم تسألون یوم القیامت فماذا تقولون. لوگوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کے بارے میں تو سوال ہی کرے گا، اور ایک بڑا سوال کیا ہوگا؟ تم سے پوچھا جائے گا میرے متعلق کہ میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا یا نہیں پہنچایا. ثم قیامت کے لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امتیوں سے پوچھے گا نبی کے بارے میں، اور نبی سے پوچھے گا امتیوں کے بارے میں. آپ نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، تو ذرا بتاؤ کیا جواب دو گے؟ سارے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل بے فکر ہیں، ہم لوگ یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے نبی نے پورا دین ہم کو پہنچا دیا. ٹھیک ہے نا؟ اب بعد روایت میں عمر ابن الخطاب کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اطمینان رکھیں، ہم گواہی دیں گے اِنَّكَ بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَأَدَّيْتَ أَمَانَتَهُ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ. تین باتیں عمر ابن الخطاب نے بڑی زبردست کہی جو بتانا چاہتا تھا. عمر ابن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ آپ بے فکر رہیں، قیامت کے دن جب اللہ آپ کے متعلق ہم سے پوچھے گا تو ہم تین باتیں بتائیں گے. نمبر 1 اِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک آپ نے پہنچا دیا، کوئی بات آپ نے چھپائی نہیں، کوئی چیز باقی نہیں رکھی. نمبر 2 وَأَدَّيْتَ أَمَانَتَهُ. اللہ نے جو آپ کو امانت دی تھی، امانت آپ نے ادا کر دیا. امانت سے مراد قرآن اور حدیث بھی. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا. اللہ اکبر. وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ. اور تیسری چیز آپ نے امت کی خیر خواہی مکمل کر دی. یہاں دیکھو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب و سنت و شریعت کو نام کیا دے رہے ہیں؟ فَأَدَّيْتَ أَمَانَتَهُ. آپ نے اللہ کی امانت اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. تو دوستو یہ بہت بڑی امانت ہے. اور خیانت کیا ہے اس امانت میں؟ وہ بھی ذرا سن لو، بڑی اہم چیز. ہم نے جو سورۃ انفال کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. ایمان والو، نہ اللہ کی امانت میں خیانت کرو، نہ رسول کی امانت میں خیانت کرو، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانت میں خیانت نہ کرو. اب اللہ کی خیانت کیا ہے؟ رسول کی خیانت کیا ہے؟ ایک صحابی تھے ابو لبابہ، کیا نام تھا؟ بنو قریظہ کے موقع پر جب یہودیوں کو اللہ کے رسول نے انہوں نے بے وفائی کی، جنگ خندق کے موقع پر یہودیوں نے وعدہ توڑ کر کے کس سے جا ملے؟ مشرکین پورے عرب سے، اور اندر سے بغاوت کر دی. اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوا. کیوں؟ عین موقع پر انہوں نے کافروں کا، مشرکین کا ساتھ دیا. جب جنگ ختم ہوئی، صحیح بخاری کی روایت، جب جنگ ختم ہوئی نبی علیہ السلام ابھی ظہر کے بعد پہنچے تھے خیبر سے، اپنے گھر میں پہنچے کب؟ ظہر کے بعد. آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ کو غسل کرنا تھا، دھول مٹی، آپ گئے غسل کرنے کے لیے. ام المومنین تولیہ لے کر کے باہر کھڑی تھی کہ اللہ رسول نکلیں گے تو پانی پہنچنے کے لیے میں یہ ٹوال پیش کر دوں گی. حضرت ام المومنین کہتی ہیں جیسے نبی علیہ السلام نکلے
حمام سے غسل کر کے پانی کو جھاڑتے ہوئے میں تولیہ پکڑانے کے لیے جا رہی تھی تو اللہ سے کدھر جانا ہے؟ اللہ سے کسی سے بات کر رہے ہیں، میں تو بات نہیں کر رہی تھی خاموش تھی، لیکن اللہ بات کر رہے تھے کسی سے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے تولیہ لیا، پانی پوچھا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے آپ بات کر رہے تھے؟ کہا حمام سے نکلا تو ہمارے سامنے ہمارے انتظار میں گھوڑے پر سوار تلوار اور ڈھال لیے ہوئے جبرائیل امین کھڑے تھے، جبرائیل امین کھڑے تھے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تلوار اسلحہ رکھ دیا؟ ابھی تو جنگ اب شروع ہونے والے، ہم نے نہیں رکھا، ابھی نکلے، لڑنا ہے ہمیں، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی جنگ اور لڑنا ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا، میں نے پوچھا کدھر؟ تو فرمایا ادھر بنو قریظہ جو یہودی ہیں ان کی طرف۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فوراً تلوار لیے، کپڑا پہنا، اسلحہ لیا، تلوار لی اور لوگوں کو اعلان کر دیا فوراً چلو یہودیوں کا محاصرہ کرو۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں کا محاصرہ کیا، قلعے میں محصور تھے، کوئی عرب ان کا ساتھ نہ دیا۔ باتیں بڑی لمبی ہوگی، اختصارا نہیں ہے کہ بعد میں فیصلہ یہ ہوا، یہودی اس بات پر راضی ہوئے کہ ہم ڈائریکٹ محمد سے مل کر کے کچھ سمجھوتے کی باتیں کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھائی اللہ نے اختیار دیا ہے، ان یہودیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو سارے لوگوں نے طے کیا، نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، ان کی عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، ان کے نابالغ بچوں کو چھوڑ دیا جائے، غلام بنا لیا جائے، عورتوں کو بادی بنا لیے، کسی عورت کی جان نہیں لی جائے، کسی بچے کو نابالغ بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور باقی جو ہیں ایک عورت، باقی جتنے بالغ ہیں اللہ نے حکم دیا سب کی گردن مار دو۔ بہرحال بات فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات اپنے راز میں رکھی تھی، ابھی کسی کو بتایا نہیں تھا، یہودیوں کو پتہ نہیں تھی۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زمین اور ان کے کچھ زراعت جو تھی یہودیوں کے علاقے میں تھی، تو پرانے تعلقات تھے ان کے یہودیوں سے، دینی نہیں لین دین والا۔ تو یہودیوں نے خواہش ظاہر کی ابو لبابہ کو آپ بھیجیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ کو بھیجیں، ان سے ہم کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں فیصلہ ہو گیا تھا گردن ماری جائے گی، ذرا غور سے سننا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے میٹنگ کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو اللہ کے مرضی کے مطابق فیصلہ تھا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، عورتوں کو زندہ رکھا جائے گا، بچوں کو زندہ رکھا جائے گا، اور ان کی جائیداد تقسیم کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہودیوں نے کہا نہیں ابو لبابہ کو بھیجے، ہم ان سے بات کریں گے، تو نبی علیہ السلام نے ابو لبابہ کو بھیجا۔ ابو لبابہ گئے تو سارے یہودی بنو قریظہ کے رو رہے تھے، عورتیں چلا رہی تھی، بچے بلبلا رہے تھے، ان کے دل میں رحم آ گیا۔ کیا آ گیا؟ رحم آ گیا۔ جب گئے یہودیوں نے پوچھا ابو لبابہ تمہارے نبی نے کیا فیصلہ میرے بارے میں کیا، کچھ اندازہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن ابو لبابہ ان کے آنکھوں میں آنسو اور ان کی بلبلاہٹ دیکھ کر کے زبان سے تو کچھ نہ کہا۔ جب انہوں نے کہا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ محمد نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، گردن جھکائی، کہا بس، زبان سے کچھ نہیں کہا، سارا معاملہ کس سے؟ گردن جھکائی، کہا بس، یعنی تمہارے قتل کا فیصلہ۔ اللہ اکبر۔ یہ غلطی ہو گئی کس سے؟ ابو لبابہ سے۔ احساس ہو گیا کہ میں نے نبی کا راز فاش کر دیا، نبی کی ایک سنت کی ہم نے مخالفت کر دی۔ وہاں سے روتے، اتنا احساس ہوا ان کو گناہ کا، وہاں سے روتے ہوئے بھگے
اپنے گھر گئی، بیوی کو بلایا اور باقاعدہ رسی لی، اور بیوی بیچاری سوتی، آج شوہر کو کیا ہو گیا ہے، ہم کو بھی زبردستی گھر سے لے رہے ہیں اور رسی لے رہے ہیں، لے کر کے آئے جنت کی کیاری جو ہے مسجد نبوی کے اندر، وہ سفید پلر والی جگہ، ایک کھمبے میں ابو لبابہ نے اپنا آپ کو باندھ دیا اور بیوی سے کہا خبردار کھولنا نہیں، میں نے رب کی اور رسول کی نافرمانی کر دیا ہے، ہم نے اللہ کی خیانت کی اور اللہ کے رسول کی امانت میں ہم نے خیانت کیا ہے۔ اللہ، یہ امانت ہے، 30 پارے کا قرآن، نبی کی سیرت، نبی کی سنت، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ ایک غلطی ہو گئی صاحب ابو لبابہ سے، اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیا ستون کے اندر۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا، آپ آئے، کیوں ایسے باندھ رکھا ہے؟ یہ ہو گیا۔ اللہ رسول فرمایا اللہ کا بندہ وہاں سے سیدھے میرے پاس آیا ہوتا اور مجھ سے اپنی غلطی بیان کرتا تو میں دعا کر دیتا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر، لیکن اس نے اپنے سے فیصلہ کیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اوپر والا فیصلہ نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے کہ مدرے تقریباً 1 ہفتہ صرف نماز کے لیے جاتے تھے اور بیوی لا کے کھلا دیتی تھی، کبھی کبھار گشی کھا کے گر جاتے تھے، انتظار کرتے تھے رب ہماری توبہ کب قبول کر لے۔ ہم نے اللہ کی خیانت کی ہے، نبی کی خیانت کی ہے، اللہ معاف کر دے، جان چلی جائے ہماری معافی ہو جائے، ہمارے لیے ہماری بڑی خوش نصیبی ہے۔ دعا کرو ہمیں بھی اس امانت کا احساس پیدا ہو جائے، ہمارے اندر یہ امانت آ جائے۔ دوستو، 1 ہفتے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ نبی علیہ السلام گھر میں تھے، لوگ جا کر کے بتایا یا رسول اللہ کے رسول کو وحی آئی، توبہ قبول کر لی۔ اللہ کے رسول نکلے اور مسجد میں بیٹھنے والوں کو سے بتایا بھائی اللہ کو چھوڑ دو، ابو لبابہ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ جو بھی آیا رسی کھولنے کے لیے کہا نہیں، خبردار تم ہمارے رسی کو نہ کھولنا، ہم نے رب کی خیانت کی ہے اور رب کے رسول کی خیانت کی ہے، رسول آ کے چھوڑیں گے جبھی میں سمجھوں گا اللہ نے میری توبہ قبول کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ آئے اور ان کے رسی کو کھول دیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے رب نے میری ایک خیانت میں نے کیا، گناہ کیا، میرے رب نے ہم کو معاف کر دیا، میں چاہتا ہوں پوری اپنی جائیداد جتنی سب اللہ کہتا شکر گزاری میں صدقہ کر جاؤں۔ اللہ سبحانہ میں سب ستیان کو تھوڑا صدقہ کرو۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ نے سورہ انفال کی آیت نازل کی، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو نہ تو اللہ کی خیانت کرو اور نہ تو رسول کی خیانت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور آپس کی بھی خیانت نہ کرو۔ امانتیں 2 طرح کی ہیں، ایک اللہ کی امانت، رسول کی امانت، یہ کو کہیں حقوق اللہ کی، حقوق اللہ میں خیانت کرنا۔ پھر ایک چھوٹی سی مثال دے، قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں ہے، اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ ان آنکھوں سے کسی غیر اجنبی عورت کو نہیں دیکھو، ٹھیک ہے نا؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی ایمان والوں سے کہیں، اپنے مسلمانوں سے کہیں کہ جب کوئی بھی غیر عورت آئے تو آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھے نہیں، نگاہ نیچی کر لے۔ محرم اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ دعا کرو پرانے اپنے باپ دادا کی طرح امانت دار ہو جاؤ۔ آج تو آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، اور اگر موقع مل جائے تو ایک منہ ٹیڑھا کر کے ایک آنکھ دبا کر کے مووی بھی تیار کر لے گا۔ یہ بے ایمان مسلمان ہے، خیانت کر رہا ہے۔ ذرا سوچو کتنی خیانت ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ نگاہیں نیچی کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی خیانت ہے کہ آپ کسی لڑکی کو دیکھیں، کسی کی بیٹی پر، کسی کی بہن پر، کسی کی ماں پر آپ نگاہیں پھاڑ کر کے دیکھیں۔
دنیا کہتی یہ نہیں، لیکن اوپر والا کہتا ہے یہ تم خیانت کر رہے ہو۔ یہ قرآن پاک موجود ہے، قرآن پاک۔ کتنی عجیب سی بات۔ ایک صاحب گئے، بہت طویل واقعہ ہے، چپکے چپکے عورتوں کو دیکھ لیتے تھے، اور یہ دیکھیں کہ بڑے شریف بن جائیں، لیکن پتہ چاہے غافل ہیں، پھر ایسے عورت کو دیکھنے لگے، ترچھی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ یہ قرآن اللہ اکبر، قرآن نازل ہو رہا تھا، دیکھنے والے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیا کہیں گے؟ میں تو کیا میں اپنی آنکھیں پھوڑ لوں؟ اور آج ایک مسلمانوں نے، کوئی ہندو کوئی اور کہتا کرسچن، تعجب کی بات تھی، آج مسلمانوں نے کیا نکالا ہے؟ نہیں، اگر اچھی نیت ہو تو کسی بھی عورت کو دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو خوبصورت نیت ہو، واہ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا، دل کو بہلانے کے لیے غالب خیانت چاہ۔ یہی وہ مجرم ہے جو حرام چیزوں کو ہیلے بہانے سے کیا کرتا ہے؟ حلال کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوض۔ کیا؟ خوض۔ اور یہ قرآن موجود 29واں پارہ، قالوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ پورے سورہ مدثر کی آیت 29ویں پارے کی جب پوچھا گیا ما سلککم فی سقر، لوگوں تم جہنم میں کیوں گئے؟ تو پہلا جواب کیا تھا؟ بھائی کیا بتائیں، لم نکو من المصلین، اصل میں بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا رہا۔ او دیکھو، اور آج اگر ہمارے بزرگ کسی آدمی کو کہیں، نوجوان کو یا بے نمازی کو، رے صاحب نماز پڑھیں، بغیر نماز کے ایمان مکمل نہیں، تو کیا جواب دیتے؟ ارے بس ہمیں معلوم ہے کہ آدمی نماز پڑھ کے کیا کیا کرتا ہے، اب نمازی کے عیوب کو ظاہر کرنے لگتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ نماز پڑھ کے لوگ کیا کیا کرتے، اصلاح کرنے کے بجائے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ کر رہا تھا کہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر اچھی نیت سے دیکھا جائے تو کوئی بات نہیں۔ تو ایسی تھے، دیکھ رہے تھے، اللہ کو تو معلوم ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے نبی، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، ایسے بے ایمان کو بتا دیں کہ تو آنکھوں کی خیانت کر رہا ہے، اللہ تیری خیانت کو دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھیں کیا خیانت کر رہی ہیں، کس کی بیٹی کو دیکھ رہا ہے، کس کی بیوی کو دیکھ رہا ہے، کس کے گھر میں جھانک رہا ہے، کس کے شہر میں کھڑکی کھول کر کے دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، تیری آنکھیں خیانت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، پتہ چل کے آنکھیں بھی خیانت کرتی ہیں۔ کیوں؟ کس کی خیانت کیا؟ رب کی۔ رب نے کہا نگاہیں نیچی کر، آنکھ بند کر لے، لیکن آنکھ کھول کے دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ آنکھ کیا کر رہی ہے؟ امانت میں خیانت۔ وہ بھی سبحان اللہ، کس کی امانت میں؟ پڑھ کر کے بخشنے کے لیے قرآن نہیں رہ گیا ہے، سال میں دکان کی افتتاح ہو برکت کے لیے پڑھ دو، اس کے لیے نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو امانت کی خیانت میں ہم لوگ پکڑ لیے جائیں، اس پر عمل کیا جائے۔ دوستو، بہرحال بتانا چاہتا تھا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تو امانت میں خیانت، نہ اللہ کی امانت ہو، نہ رسول کی امانت، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کیا جائے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو امانت دار بنائے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کیا پڑھتے تھے؟ جب بھی خطاب کے لیے کھڑے ہوتے، خبردار لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو انسان امانت دار نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ ایمان کسی کام کا نہیں جو شخص امانت دار نہ ہو۔ امانت دار بنے سب کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، اللہ کے لیے امانت، اللہ کی بھی امانت
کی حفاظت کریں، رسول کی بھی حفاظت کریں، امانت کی حفاظت کریں، اور آپس میں یہ والی امانت جو تو ہے۔ آخر میں پھر میں کہوں گا امانت کا مطلب کیا بتایا میں نے؟ ہر وہ ذمہ داری، اگر یہ بھی بڑی امانت داری میرے اوپر ہے، ہم اگر سچی بات نہ بتائیں تو ہم نے بھی امانت میں خیانت کیا۔ آپ مسجد کے امام ہیں، اللہ اکبر، اگر امام خیانت کرے تو پورے لوگوں کے ساتھ، پوری امت کے پورے نمازیوں کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ خیانت کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ المؤذن مؤتمن، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو اذان دیتا ہے پورے محلے کے لوگوں کی امانت کس کے اوپر ہے؟ اللہ اکبر۔ اب مؤذن اگر قاعدے سے ذمہ داری نہ ادا کرے تو کیا خیال ہے اسے؟ امانت میں خیانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ المؤذن مؤتمن، اے لوگوں مؤذن امانت دار ہے، پورے محلے والوں کی امانت کس کے اوپر ہے؟ مؤذن پہ۔ کیوں؟ مؤذن چاہے تو رمضان میں 10 منٹ پہلے اذان دے کے سب کو شہر بند کروا دے، اور جب چاہے 5 منٹ اذان دے کر کے سب کے روزے خراب کروا دے۔ امانت قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو امانت داری، ایک ٹیچر ہے، ایک مدرس ہے، امام تو جانے دیں، ایک مدرس ہے، سارے محلے کے لوگوں نے اپنے بچوں کو اس معلم پر بھروسہ کر کے دیا ہے، تنخواہ لیتا ہے تاکہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کرے۔ اب اگر وہ موبائل میں کھیلتا رہ گیا اور بچوں کی طرف توجہ نہ دی تو امانت میں کیا خیال ہے؟ اوپر سے نیچے تک خیانت ہی خیانت ہو رہی، اور جہاں خیانت آئی وہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا ہی آنا ہے۔ سب سے بڑی چیز، منافقوں کی بڑی علامتیں کتنی ہے دوستو؟ 4، امانت میں خیانت، اللہ اکبر، وعدہ خلافی، دیکھا تو امانت، اذا حدث کذب، جھوٹ بولنا، سمجھ گئے نا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جیسے کسی سے لڑتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ منافقوں کی، اسی لیے دعا مانگتے تھے اللہ رسول، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اللہ شقاق سے، نفاق سے اور بری چیزوں سے ہمیں بچا لینا۔ ہمارے دلوں میں نفاق کا کوئی ڈر اور خوف باقی نہیں رہ گیا۔ تو دوستو دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو امانت دار بنائے۔ پھر میں کہوں گا کہ آج ضرورت ہے مسلمانوں اپنے کردار سے، اپنے عمل سے۔ بتا رہا تھا سرنگ کوٹ کشمیر کا واقعہ، شیخ جب میں نے ایسے وضاحتیں کی کہ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے ادخلوا فی السلم کافہ، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، چلتے پھرتے اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں، اپنے آنکھ میں، اپنے معاملات میں ہم مسلمان سچے مسلمان بن جائیں تو ساری مشکلات ہماری دور ہو جائیں۔ لیکن ہم سب کچھ بننے کے لیے تیار ہیں، سچے مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر، ادخلوا فی السلم کافہ۔ میرے بھائی اگر مومن صحیح معنوں میں عملی مسلمان بن جائے، امانت دار ہو جائے، دیانت دار ہو جائے، وعدہ پورا کرنے والا ہو جائے، اللہ کا بھی وفادار بنے اور قوم کا بھی، اور اپنے ملک کے باشندوں کا بھی کیا بن جائے؟ وفادار۔ وفادار کا مطلب کہ ہمیشہ اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے والا ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں دوستو دنیا اس بات پر متفق ہے، کسی مکتب فکر سے وہ اسلام پر اگر عملی طور پر زندگی گزاری جائے تو اس قوم سے بہتر قوم کسی قوم کے لیے دنیا کے لیے
نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے ہی بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے۔ ہم اپنے بھائی کے بھی شکر گزار ہیں، آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اور جمعیت حدیث کے بھی شکر گزار ہیں، اور جو ہمارے ایم ایل اے صاحب آئے تھے ان کے شکر گزار ہیں، اور ہمارے 2 پولیس بھائی بیٹھے ایک نظر آ رہے ہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی شرکت کیا، ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے۔ نہیں بس میرے خیال زیادہ ہو جائے گا بیٹے، چونکہ چلنا ہے نا، میرے خیال سے زیادہ ہو جائے گا۔ اب شروع کریں تو بہت لمبا ٹائم چاہیے، چلیں انشاءاللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ امانت کا سمجھانا تھا بیٹے، اس بات سمجھ میں آ گئی نا؟ امانت، اگر ٹیچر ہو تو امانت دار بن جاؤ، سیلس مین ہو تب، کسی کمپنی کے سیلس مین ہو، امانت دار۔ امانت داری کیا ہے؟ آپ بے ایمانی نہ کریں، اس کے خیر خواہ بنے۔ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ بس ایک مثال اگر دے دے تھوڑا 2 منٹ کریں، سنیں گے؟ دیکھیں مسلمان صحیح معنوں میں عملی مسلمان بن جائے تو کیسی خیر و برکت کی چیز۔ ایک حضرت انس بن مالک جن کے بارے میں آپ نے سنا، انس طبرانی کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ لوگوں، مسلمانوں، تم میں سے کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ جذبہ نہ ہو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، اور دوسری روایت میں جو اپنے لیے ناپسند کرتا وہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند۔ واللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں صحابہ کو جو اتنی عزت ملی صرف اسی قرآن و سنت پر عملی مسلمان بنے، امانت و دیانت کے پیکر تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ مجلس برخاست ہوئی، ہم جانے لگے تو ہمارے ہی راستے سے ایک آدمی کو اور جانا تھا، یہاں تو کسی کو نہیں لیکن جانتے ہو سکتا ہے ساتھ جانے لگے۔ کہاں جا رہے تھے؟ راستے میں ایک شخص، جیسے آج تو نہیں جمعے کے دن میں نے دیکھا آپ کے سینٹر سے نکلے اس مسجد سے تو گلی میں سامان بیچنے والے کھڑے رہتے ہیں، تو راستہ میں جب گزرے تو ایک آدمی اپنا سامان بیچ رہا تھا، کوئی سامان بیچ رہا ہے، اور میرے ساتھ جو جا رہا تھا واقعی اس کو اس سامان کی ضرورت تھی، دیکھا کھڑا ہو کر کے بیچ رہا ہے، تو ہمارا ساتھی کہنے لگا انس ذرا رکو، اس چیز کو میں خریدتا ہوں۔ کہا کتنی اس کی قیمت ہے؟ کہا 10 درہم۔ کتنا؟ اللہ اکبر۔ کیا خیال ہے؟ ہم تو ہوتے بھائی 10 کی چیز نہیں، اگر 10 کی ہے بھی تو نہیں تو 5 کی ہم کو جھوٹ بول دیں گے، 5 کی مل رہی تھی پیچھے چھوڑ کے آ گیا۔ دیکھو کتنے جھوٹ بولے، 10 درہم۔ لیکن وہاں کیا تھا؟ نہیں، جھوٹ بولنا حرام ہے عملی طور پر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میرے ساتھی نے کہا نہیں، اتبیعہ ب20، 10 نہیں 20 کا بیچو گے؟ اللہ اکبر۔ بیچنے والا کتنے کا دے رہا تھا؟ 10 کا، اور خریدنے والا کیا کہتا ہے؟ بھائی 10 کا نہیں، میں 20 کا لوں گا، 20 کو بیچو گے؟ دنیا کا نظام ہے، بیچنے والا 5 زیادہ بڑھاتا ہے تاکہ اتنے میں آ کر کے طے ہو جائے۔ اس نے 10 کہا، ہو سکتا ہے 8 میں دے دیتا، لیکن انہوں نے سامان دیکھا، کہا کہ نہیں اتبیعہ، بھائی اس کو 20 میں بیچو گے؟ کہا بھائی کیوں مذاق کرتے ہیں؟ بھائی مذاق نہیں کر رہا ہوں، بیچو گے؟ تو وہ سمجھا بیچنے والا شاید جس کو کہتے تھوڑا سا منٹلی تھوڑا سا کمزور ہوگا، یا جس کو مہاراشٹر میں کہتے سرکا ہوا، کھسکا ہوا، تھوڑا اس کا دماغ کھسکا ہوا ہوگا، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے، اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے۔ کیا ہے؟ ہاں دے دوں گا۔ کہا پھر دیکھا نہیں، اتبیعہ ب30 درہما، 30 درہم میں بیچو گے؟ ارے میں 10 مانگ رہا تھا، پہلے اس نے 20 کہا،
حضرت انس بن مالک بھی پریشان کہ پاگل کو کیا ہو گیا ہے، وہ 10 میں دے رہا تھا، کہا میں 20 میں خریدوں گا، 20 میں کہا تو یہ پھر اٹھا کے دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے نہیں اتبی ہو ب30 درہم، 30 درہم میں بیچو گے، 30 میں اوپر سے نیچے تک. تو بیچنے والا بھی سوچا کہ چلو مل رہا ہے، کہا دے دوں گا. اب دیکھا کہا تو قیمت ادا کرنے کے پہلے اس چیز کو الٹ پلٹ کھینچ کے دیکھا، کہا نہیں اتبیعہ ب40 درہم، 40 میں بیچو گے؟ تو اس نے کہا بیچ دوں گا. انس بن مالک کہتے ہیں ہم لوگوں نے اس کو کیا ہو گیا ہے، بہرحال 40 درہم دیا اور وہ چیز اس نے خرید لی. جب اب وہ بیچارہ تو قیمت لیا، کیا نکل گیا، کہیں پھر نہ اس کا دماغ پھر جائے. تو کہے نہیں پہلے جتنے 10 میں دے دے تو وہی دوں گا. وہ چلا گیا اپنا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑا، اللہ کے بندے تم نے کون سا دھندا کیا؟ دنیا میں ہر انسان بیچنے سامان والا 50 کہتا ہے تو بیچنے والا اس کی نیت ہوتی کہ 40 میں پٹ جائے گا. 2-4 درہم آگے پیچھے کرے تو 10 والی چیز کو تم نے 40 میں خریدا، کیوں ایسے تم نے کیا؟ اس کو کہتے ہیں امانت داری. جو اپنے لیے پسند وہی دوسروں کے لیے پسند. دعا کرو یہی فکر پیدا ہو جائے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. یہ اگر میراث رسول ہم پر ہم عمل کرتے ہوتے تو آج ہمیں ملک سے کوئی بھگانے کا نعرہ نہ لگاتا. گنوا دی ہمیں دلہا بنا کر کے یہاں آباد کیا جاتا. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تجھے آما سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار و کردار تو ثابت وہ سیارہ. دعا کرو یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہو جائے. جب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا، تو کہا انس ابھی نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، تم نے حدیث سنا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے. اللہ کی قسم میرا اگر یہ سامان ہوتا تو میں 40 درہم میں کم سے نہ بیچتا. پتہ نہیں ہو سکتا اس کو مجبوری ہو یا بھاؤ نہ معلوم رہا ہو. اس لیے ہمیں وہ نہیں دیکھنا اس کیا کہہ رہا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی نے ہمیں کیا نصیحت کی. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام بھائیوں کے لیے پسند کرو. یہ چیز میری ہوتی تو میں 40 میں بیچتا، تو میں نے سوچا اس کو قیمت بھی دوں گا تو 40، تاکہ نبی کے اس نصیحت پر عمل ہو جائے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو امانت دار بنائے، اور جہاں امانت دار بن جائیں گے تجھے لیا جائے کچھ سے کام دنیا میں امامت کا، ہم پورے قوم و ملک کے لیے رحمت ہوں گے، رہنما ہوں گے. کیوں؟ ہمارے پاس جو تعلیم ہے. آخر سب سے پہلے جو انڈیا میں الیکشن ہوا، سب سے پہلے انگریز کے دور میں جب انگریز نے اجازت دی ہاں انڈین باشندے اپنی آزادی کے لیے لڑ سکتے ہیں، اپنا لیڈر متعین کریں. اور جب آل انڈیا کانگریس قائم ہوئی اور پہلی مرتبہ جب ہندو مسلمان مل کے جب انگریز کے خلاف لڑے تو اتفاق ہو گئے کہ ہاں انگریز کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. اور جب وزارت تقسیم کرنے کے پہلے گاندھی جی نے تمام ہندو مسلم جتنے لیڈر تھے سب کو بلایا. کتنی پیاری نصیحت کی. پورے ملک سے مراد ہندوستان نہیں، جس کو اکھنڈ بھارت کہتے ہیں، پاکستان بھی تھا، بنگلہ بھی تھا، برما بھی تھا. یہ سارے اتنے بڑے ملک میں جتنے لیڈر جیتے تھے سب کو بلایا اور کہا اے لیڈروں، ملک کو انگریز سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے. اگر تم چاہتے ہو اس ہندوستان کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے لوگ امن و امان کی زندگی گزاریں اور الفت و محبت کی زندگی گزاریں
تو تمہیں حکومت کرنا ہے لیڈروں تو ابو بکر عمر کا طریقہ اپنا لو. کس کا طریقہ؟ ابو بکر اور عمر کا طریقہ اپناؤ. اگر ان کے طریقے کو تم نے اپنا کر کے اس ہندوستان میں حکومت کیا تو دنیا کا سب سے اچھا ملک ہے. جیسے انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان تھا، پھر دوبارہ ہندوستان دنیا کا سب سے اچھا ملک بنے گا. یہ گاندھی جی نے کہا تھا. لیکن کس کا طریقہ اپناؤ؟ کیوں؟ امانت دار تھے. اور کیسے امانت دار؟ ایران کا شہر مدین، کون سا؟ مدائن. مدین بہت خوبصورت شہر تھا، ہائی فائی. جیسے آپ کے ہاں کہیں ٹورسٹ کی جو بڑی بڑی جگہ ہیں، بہت عالی شان جگہ تھی. یہ فتح ہوا تو مال غنیمت مجاہدین نے مال قیدی بنایا اور مال غنیمت اکٹھا کیا. مال غنیمت اکٹھا ہو گیا تو جو وہاں کا قلعہ تھا سارے لوگ آنے لگے. تو ایک مجاہد، ایک مسلمان سپاہی سوچا کہ ہو سکتا ہے محل کے اندر کوئی درہم دینار سونے چاندی کی چیز باقی ہو. ہمیں اللہ نے فتح دیا ہے، وہ امانت ہے، اچھی طرح سے دیکھ لو تاکہ کوئی مال ضائع نہ جائے. ایک سپاہی اکیلے گیا وہ دیکھنے کے لیے، اور دیکھنے میں تھا ٹائم لگ گیا. کیا لگ گیا؟ ٹائم لگ گیا. اور لوگوں سے بتا کے نہیں گیا تھا، وہاں ٹائم لگ گیا. ٹائم لگ گیا، لوگوں سے بتا کے نہیں گیا تھا. ادھر فوج نے جو کرنل تھے انہوں نے فوج کو کوش کرنے کا حکم دے دیا. فوج نکل گئی. وہ بیچارہ جتنے تاک جتنے جگہیں تھی ہر جگہ دیکھا کہیں کوئی چیز باقی تو نہیں رہ گئی تھی. اور آخر میں ایک جگہ سوئی ملی. کیا ملی؟ سوئی. سوئی لیے اور باہر نکلے تو قافلہ نکل چکا ہے، پوری فوج، اکیلا بیچارہ. اب اس ایک سوئی کی امانت لے کر کے چلا بیچارہ. قافلہ پہلے مدینہ پہنچ گیا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا. یہ بیچارہ سپاہی جا رہا تھا تو راستے میں اس کا گھر بھی پڑتا تھا. سوچتا کہ اب تو گزر رہے ہیں ذرا گھر والوں سے ملنے، ایک امانت ہمارے پاس ہے، کیا؟ سوئی کی مجاہدین کی، اس کو لے جا کر کے بعد میں جمع کر دیں گے. بہرحال گھر میں بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں. سوچا تھا کل چلے جائے گے، لیکن کئی دن گزر گئے، نہیں جا پایا. کئی دن گزر جانے کے بعد جب وہاں سے پہنچا، عمر ابن الخطاب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. وہی ان کا دربار تھا. مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے. عمر ابن الخطاب کے پاس آیا اور بھرے مجمع میں سلام کرنے کے بعد بڑی معذرت کی. کہا معاف رکھیں، ہمارے پاس ایک امانت رہ گئی تھی، ایک امانت، اور امانت ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی. جو چاہیں سزا دے، لیکن یہ امانت اب آپ قبول کریں، جو سزا دیں گے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. عمر ابن الخطاب نے بھی سمجھا چاہے سونا اور چاندی ہوگا کوئی، لاؤ لاؤ. وہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیا کیا اس نے؟ وہ بھی آج والی سوئی نہیں تھی، وہ رگڑ رگڑ کے پیٹ پاٹ کے پتہ ہے کھردری کیسے رہی ہوگی، سمجھ گئے نا. لیا، کہا بس یہی امانت. کہا بس معاف کر دیں. عمر ابن الخطاب ایسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں، اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا امیر المؤمنین کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمر فاروق پر سکتہ پڑ گیا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ آخر میں جب اپنے آپ میں آئے تو کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ مرنے کے پہلے ہمیں اپنے نبی کا ایسا امتی دکھلایا جو اتنا زیادہ امانت دار ہے. اللہ اکبر. کہ ایک سوئی کو بھی امانت رکھا. آنے جانے بھی جتنا خرچ ہوا اتنی کی تو سوئی نہیں تھی، لیکن امانت ہے. چاہتا تو استعمال کرتا، لیکن اتنی چھوٹی سی امانت کی بھی اس نے حفاظت کیا. بڑی تعریف کی، سب لوگ تعریف کیے. جب امیر المومنین بیٹھے تو عمر ابن الخطاب کھڑے ہو گئے، حضرت علی کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کے کہا لوگوں سن لیجئے،
اب ہمارے امیر کو بڑی حیرت ہے کہ اس امت میں ان کے رعایا میں ایسے امانت دار ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہمیں رعایا کی امانت داری پر کوئی حیرت نہیں۔ اب سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کے بندے، ساری دنیا کو حیرت، امیر کو اور تم کو نہیں، کیس کیوں حیرت نہیں؟ کہا نہیں سمجھے، یا امیر المومنین انکا ففتفعفت الناس، بات ہے جب ہمارا امیر امانت دار ہے تو رعایا بھی امانت دار ہے۔ کمال اس کا نہیں ہے، کمال آپ کا ہے۔ اتنی پوسٹ بنانے کے باوجود بھی آپ امانت دار ہیں، تو پوری رعایا بھی امانت دار ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو امانت دار بنائے۔ دوستو ہم نے امانت کے متعلق چند باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان کو قبول فرمائے۔ کچھ کسر رہ گئی ہے تو پھر کسی اور موقع پہ انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔